بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین راز وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کسی بھی وقت تقریر شروع کرنے والے ہیں اپنی جنرل اسمبلی میں, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریر بہت اہم ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں, اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اس پہ بھی وہ گفتگو کریں گے. کسی بھی وقت وہ تقریر شروع کر دیں گے اور ظاہر ہے ہم وہ تقریر پھر آپ کو سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد تقریر کا جو بھی حصہ ہمارے سامنے آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, پوری زندگی پاکستانی فوج میں رہے. طارق پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں یہ بھی. خورشید محمود قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ, کسی وقت وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. انڈیا میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنرل اشوک مہتا صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہے اور انڈیا میں ہیں اس وقت. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, اشوک مہتا صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گا, یہ فرمائیے گا سر, یہ جو ایک جنگ کی فضا بن گئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا پاکستان اور انڈیا کی طرف سے؟ دیکھیے, جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو جس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں, کیونکہ برابر ہندوستان کے اوپر پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم جاری ہے. 2001 میں ممبئی میں, پٹھان کوٹ میں برداشت کی بھی کچھ حد ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے یہ جو سرکار ہے, مودی سرکار, ان کے سرکار کی طرف سے اور یہاں پبلک اوپینین, ابھی پرسوں یہاں پیو اور ٹائمز آف انڈیا دونوں کا ادھر پول ہوا ہے, اس پول میں 67% چاہتے ہیں کہ یہ جو فدائین کے حملے ہو رہے ہیں برابر بار بار کشمیر میں پاکستان کی طرف سے, اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس کو کیونکہ بات چیت سے تو بند ہو نہیں رہا اتنے سالوں سے, تب ملٹری کارروائی کرنے کی آوشکتا ہے. جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ اڑی ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں پاکستانی ملوث ہے. سر آپ کی اپنی ایجنسی اسٹیبلش نہیں کر سکی ابھی تک. یہاں لوگ, ہندوستان میں لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کہ ممبئی میں تو قصاب پکڑ لیا, اور آپ ابھی تک نہیں قبول کرتے کہ ممبئی کا حملہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے. دیکھیں جنرل صاحب, یہ قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اس کا نقطہ نہیں, نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ اسٹیبلش کر سکیں. آپ لوگ دیکھیے, جب بھی کبھی کچھ بات ہوتی ہے آپ لوگ پہلی بات ڈینائی کر. صرف پٹھان کوٹ میں ایک دفعہ پٹھان کوٹ میں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اٹیک نہیں ہوا. ارے آپ کے کھلے عام بھاولپور میں ابھی 2 دن پہلے اٹیک کے بعد مسعود اظہر صاحب وہاں جشن منا رہے ہیں اپنے حملے کا. حافظ سعید صاحب جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے شاہد صلاح الدین کے ساتھ وہاں جشن ہوتا ہے. جہاں کشمیر میں جب کوئی کیجولٹی ہوتی ہے, کوئی حملہ ہوتا ہے, تو اب وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ جب اب پروف دینے کا موقع آئے. اب ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر یہ ہوتا تو یو ایس سینٹ میں یہ جو پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کیس گھوشت کرنے کا یہ بل نہیں داخل ہوتا. اور سر یہ تو آپ کے لابیسٹ ہیں نا دونوں, جنرل صاحب وہ دونوں انڈیا کے لابیسٹ ہیں, کانگریس مین, جنہوں نے یہ بل وہاں پہ جمع کروایا, پاس نہیں ہوا, جمع کروایا. سر اس قسم کے بل تو روز جمع ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. چودھری صاحب, جی 19 ابھی رچرڈ گرینیئر نے 2 ہفتے پہلے, رچرڈ گرینیئر CIA کے ہیں, 2 ہفتے پہلے انہوں نے US کانگریس میں ٹیسٹیفائی کیا ہے. یہ پرانے CIA کے ہیں. اچھا یہ ساتھ رہیں, یہ جنرل امجد شعیب صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صرف دیکھیں جنرل صاحب اس میں صرف الزامات ہیں نا سر, اس میں صرف الزامات ہیں نا سر.
صرف الزامات ہیں نا، 1993 اس طرح تو ہم آپ پہ الزام لگاتے جاتے ہیں، اگر ہم ثابت نہیں کر پائیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف الزامات ہیں نا سر، آپ کی طرف سے توپ چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، فائدہ تو اس کا کوئی نہیں. ہم شیخ صاحب یہ تو آپ کے شجاع نواز کی کتاب میں لکھا ہے کہ 1993-94 میں جب بمبئی کے نہیں جنرل صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا، یہ اگر آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں سر تو سر وہ پروہت کی باتیں جو وہ دیکھ لیجئے گا سر وہ تو بیانات ہیں. اچھا آپ رکے سر رکے. اب یہ سر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جی جنگ ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے لیے مناسب وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جنگ کے لیے کوئی بھی وقت مناسب نہیں ہوتا. جنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے لیے تیاری ضرور کی جاتی ہے لیکن اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ تباہی یک طرفہ نہیں ہوتی. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے. اگر ہندوستان 1971 کے واقعات سے جو ان کے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے اگر وہ کوئی نتیجہ خاص کر کے تو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان شاید وہ ہے تو وہ میرا خیال ہے بڑی خام خیالی ہے. اب تو نیوکلیر پاور ہے جی اور ٹیکٹیکل ویپن. اس وقت ایک اور جو چیز تھی بڑی، یہ میں خود آپ کو میں بتاتا ہوں، میری اپنی صفوں میں ہمارا انجینئر کا آفیسر ایک میجر جس نے مائنز لگائی ہوئی تھی بنگالی، وہ رات کو کراس کر کے تو جا کے دوسری طرف انڈین سے مل گیا اور ارلی مارننگ ان کو مائن فیلڈ میں جو گیپ تھا اس میں سے لے کے آ کے اس نے اٹیک کروا دیا. یہ کہانیاں اب دہرائی نہیں جا سکتی ہیں. اس وقت ہماری صفوں میں جو لوگ تھے جو غدار تھے ان کو غدار کہہ نہیں سکتے تھے. نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ کام کر جاتے تھے. اب اگر جنگ ہوئی، اگر انڈیا جی اب چیز انویژن کرتا ہے کسی قسم کے کولڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، پاکستان اپنی سالمیت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دے گا. ہر چیز کا جواب اس کے اسی حساب سے اتنی مقدار میں دیا جائے گا. اور اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو میں اپنے طور پہ بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر اس چیز کا دریغ نہیں کیا جائے گا کہ ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے. ہم صرف یہ سوچیں گے کہ دوسرا بھی نہ بچے. چنانچہ یہ چیز ایک فہم، ایک ادراک ہونا چاہیے. میں جو ہندوستان سے آوازیں سنتا ہوں نا وہ اس لحاظ سے میں ان پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ یک طرفہ یوں فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی چونٹی بیٹھی ہوئی ہے، پاؤں رکھیں گے تو مسل دیں گے. ایسے الزامات کیوں ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو ہمیشہ انڈیا کی طرف سے یہ کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے 4 لوگ آ گئے، پاکستان سے 5 لوگ آ گئے، وہ 200 لوگوں کو مار کے چلے گئے. اس پہ آتا ہوں. دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے جنرل صاحب اب خود جو بات کر رہے ہیں میرے پروفیشن سے ہیں چونکہ میں آئی وانٹ ٹو ریسپیکٹ ہم کہ ایک ہم انہیں پیٹی بھائی کہتے ہیں جو لوگ ہمارے سروس میں ساتھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے. مولوی صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی ٹھیک آواز جی میں اونچا بولوں گا. جی بولیں گے تو میں نہیں سن پا رہا کچھ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چونکہ سروس میں سے ہیں اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں بھی آرمی میں سے ہوں اور ہمارا ایک میوچل ریسپیکٹ کا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جس ملک نے یہ خود تسلیم کر لیا ہو اور ان کی کتابوں میں رو کے لکھی ہوئی موجود ہو کہ 1971 میں انہوں نے ایک ہمسایہ ملک کے اندر ایک پرابلم آئی اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو دولت کیا. اندرا گاندھی نے جشن منایا. اب نریندر مودی نے جا کے بنگلہ دیش میں کیا کہا؟ اس کے بعد جی ہم نے توڑا. اگر آپ مجھے موقع دیں، ہمارا خون ان کے ساتھ ملا ہوا. اگر آپ اس میں اس کا مطلب اس کے بعد اگر مجھے میں 71 سال جنرل صاحب آپ مجھے ذرا ایک جنرل مہتا مجھے ذرا 1 منٹ بات کر لینے دیں. میں نے آپ کی بڑی تسلی سے بات سنی، اب مجھے بات کر لینے دیں. آپ بات کر لینے دیں گے تو پھر بے شک آپ جواب دیجئے. اچھا میں بے شمار ان کی مثالیں میں دوں گا اور میں دوں گا آپ کو کہ کیا کرتے رہیں. اب چیز یہ ہے کہ اخلاق کی گراوٹ اور اخلاق کی بلندی، اس کا جو موازنہ اگر آپ نے کرنا ہو، مجھے یاد ہے کہ 1962 میں جب چائنا ان کو ٹکر گیا ہمارے ملک میں اتنا پریشر تھا کہ جی یہ وقت آپ ان کے ساتھ سیٹل کر لیں. وہ تو نہرو صاحب نے ایوب خان کے ساتھ سیٹل کیا تھا. یہ ہسٹری ہے نا سر. میں یہ بات لیکن اب وقت بہت آگے چلا گیا. میں بات یہ کر رہا ہوں
کہ ہمیں جو اخلاق کا لیکچر جی آپ کی طرف سے آتے ہیں، میں تو وہ گنوا رہا ہوں کہ جو ان کے، اور پھر جو ڈرامہ کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بامبے کے ساحل پہ کشتی ایک جلی جو کہ ان کی ایکسرسائز ہو رہی تھی وہاں پہ، اور فوراً ہی کہہ دیا کہ جی پاکستان سے دہشت گرد آ رہے تھے، ان کو مار کے ہم نے کشتی جو ہے اس کو ڈبو دیا، اور وہ پورے میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ تو ان کا اپنا ایک آدمی وہاں سے ایک آفیسر جو کہ میرا خیال ہے کوسٹ گارڈ کا تھا، وہ تقریر میں کیا بیٹھا، یہ ہسٹری ہے، یہ بدقسمتی ہے لیکن کہ یہ الزامات کا سلسلہ رکنا چاہیے، آپ یا ہمسایہ بنے، ایک پورا من ہمسایہ بنے، یا پھر لڑیں دیں، لڑ کے ختم کریں ساری چیزیں جو کنفلکٹ ہے نا 70 سال سے جاری ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیے طارق پیرزا صاحب، جوہر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے، ٹھہر جائیے، 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوتا ہے، 2015 دسمبر میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس دوران میں کوئی ایسا واقعہ ہندوستان میں نہیں ہوا، انڈیا میں نہیں ہوا، پاکستان میں ہزاروں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور ہمیں پتا تھا شاخسانہ کہاں پہ کہاں سے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انڈیا پوری دنیا میں یہ کہتا رہا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے۔ یہ ایپی سینٹر جو ہے، اگر پاکستان ایپی سینٹر تھا چودھری صاحب، تو یہ ہزاروں واقعات انڈیا میں ہونے چاہیے تھے، پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ انڈیا نہیں مہتا صاحب ایک صرف سوال سن لیں، اشوک صاحب ایک سوال سن لیں سر، یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کی حفاظت کرنا ہمارا پاکستان کا کام ہے سر، اگر فرض کریں کہ پٹھان کوٹ سے بھی چلے جاتے، پٹھان کوٹ میں چلے جاتے لوگ، آپ کا الزام مان لیتے سر، تو پٹھان کوٹ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اڑی ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی چلے جاتے ہیں، آپ کا یہ الزام بھی مان لیتے ہیں، تو آپ کے اڑی ہیڈ کوارٹر کو بچانا پاکستان کا کام ہے سر، آپ بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں بچانا نہیں، حملہ اٹیک کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ دہشت گردوں کو، آپ حفیظ سعید کے لوگوں کو، جیش محمد کو، اور حافظ جو میں نے سر آپ کے پاس حافظ سعید اور مولانا اظہر کے علاوہ، مولانا مسعود اظہر کے علاوہ کوئی ہے بھی یار؟ نفسیاتی یعنی کچھ بھی ہو جائے انڈیا میں، داؤد ابراہیم بھی ہے ان کے پاس، داؤد ابراہیم بھی ہے۔ آپ کی اخباریں کہہ رہی ہیں، آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہے۔ سر کہاں دکھا رہے ہیں؟ یہ ٹی وی میں کام کر رہا ہے جنرل صاحب، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے کہ حافظ صاحب، جو حافظ سعید صاحب ہیں، حافظ سعید صاحب ایک طویل عرصے ٹیلی ویژن پہ آئے نہیں ہیں، ان پہ پابندی ہے پاکستان میں، کبھی نہیں آئے۔ ہم تو اپنے ٹی وی پہ دیکھتے سر وہ پرانی فوٹیج دیکھ رہے ہیں آپ، ٹی وی دیکھتے وہ پرانی جنرل مہتا بات سنیں ذرا، جنرل الزامات سر، الزامات جنرل صاحب ذرا بات سنیں۔ ہماری بات بھی تو سن لیں۔ چلیں جی آپ کی پھر سن لیتے ہیں، ہماری بات بھی سن لیں۔ جی آپ ہماری بات بھی سن لیں۔ آپ لوگ 2001 کا جو جیش محمد کا حملہ ہوا، آپ کے ڈی جی ISI جاوید قاضی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جیش محمد کا حملہ ہے۔ کوئی ایسی بات یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اور آپ غلط بیانی سے بات لے رہے ہیں۔ جنرل صاحب یہ غلط ہے جنرل صاحب، خدا کا خوف، آپ کا خدا نہیں ہے لیکن چلو خدا کا خوف کھائیں ایک منٹ کے لیے۔ میرے پاس پوری لسٹ ہے یہاں۔ اچھا ذرا بات سن لیں، اب آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، ذرا مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھو جنرل صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے مجھے تو بات کرنی تھی۔ نہیں آپ کافی دیر سے بول رہے ہیں، ذرا 2 منٹ خاموش رہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دشمن ریاستیں ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ آپ نے کشمیر پر 1947 سے قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیر کی قراردادیں آپ کی زندگی میں پاس ہوئی تھی، نہرو نے پاس کروائی تھی، یہ میں نے یا پاکستان کے وزیر اعظم نے پاس نہیں کرائی تھی۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے 1 کروڑ کشمیریوں کو، مسلم ریاست کے کشمیریوں کو، جن کو ماؤنٹ بیٹن نے آپ کو ایکسیشن دیتے ہوئے اپنے خط میں کہا تھا کہ اس مسئلے کا بالآخر فیصلہ، پہلے پیراگراف میں اس نے کہا تھا ریاست کے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ آپ جھوٹ بول کر 70 سال آپ نے ضائع کر دیے، اور اب بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اگر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے اپنے عسکری پیشے کی توہین کی ہے، جس کی بنیاد دیانتداری پر ہوتی ہے، شرم تو آپ لوگوں کو اور آپ ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ مودی ایک دہشت گرد ہے جس پر امریکہ نے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، انگلینڈ نے، یورپ نے، سب نے مودی پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ایک دہشت گرد ہے جو بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اس وقت کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور وہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے اس وجہ سے۔ جس نے
हमला किया है वो और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकर आए। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान 71 का पाकिस्तान नहीं है, हम आपको फना कर देंगे। अरे जनरल साहब ये फरमाइएगा, हम आपको विल वाइप यू ऑफ द फेस ऑफ अर्थ। आप अपना ख्याल रखिए। मेरी परवाह, मुसलमान मौत से नहीं डरता, हिंदू डरता है। आपकी इकोनॉमी कहाँ जा हम भाव में फेंकते हैं इकोनॉमी को। हम हिंदू की तरह पैसे पर नहीं मरते, हम इज्जत पर मरते हैं। हम पता किसके वारिस है? जहीरुद्दीन बाबर के वारिस है, शहाबुद्दीन मुझे गौरी ब्रेक के, लेने दे। महमूद गजनवी के, और हम आपको इस दफा नहीं माफ करेंगे। 71 साल भूल 71 वाला वाकया पुराना हो गया, बाबर की वो पुराना हो गया। इस वक्त डरे आप हमारे गौरी और गजनवी मिसाइलों से, हम आपको फना कर देंगे। भूल गए आप लोग। एक रुकिए जनरल साहब, आप रुकिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ आते हैं। लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये टेंशन जारी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि यहां पे भी वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और अब तो मोटरवे बंद करके जो हमारे जहाज है वो वहां पे टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं, तो यहां पे भी तैयारी पूरी है। तो अगर ये जंग हो जाती तो आपको अंदाजा है कि कितना नुकसान होगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों का? आपने कोई कभी सोचा है, तखमीना लगाया इस पे? एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ है। कसूरी साहब ये फरमाइएगा, तकरीर आपने सुनी, कैसी लगी आपको वज़ीर साहब की तकरीर? जी हाँ, उसमें 2-3 पॉइंट जो थे बहुत अहमियत के हामिल थे, क्योंकि भारत अभी तक ये कंप्लेन कर रहा है, वावेला कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कराया। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डिमांड की है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए, नेचुरली उन्होंने तो ये कहा है कि कश्मीरियों पे जो मजालिम हो रहे हैं उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि वो और किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान, मैं समझता हूं अगर भारत ये बात मानता है कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन जाए तो फिर हर चीज को जाके इन्वेस्टिगेट कर ले, लेकिन अगर हम एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहेंगे, हम कहते हैं हमने नहीं किया, वो कहते हैं हमने किया, हम कहते हैं आप वहां जुल्म कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मुझे नहीं समझता कि ISI पत्थर भेजती है बच्चों को, ये बड़ी अफसोसनाक बात तजवीज दी गई है UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन की, तो आप समझते हैं कि ये एक बेहतर तजवीज है पाकिस्तान की तरफ से? ये इसलिए तजवीज है कि भारत का कंटिन्यूसली कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान है हर चीज के पीछे। बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं, और जो ये भारतीय फौजियों पे हमला हुआ वो भी हमने करवाया है। तो क्यों नहीं, अगर उसका दामन साफ है तो उसको वेलकम करना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन आए। उससे पहले भी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर साहब का ये कहना है कि उड़ी पे तो बात की नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि उनको करना चाहिए था, पहली बात कर देनी चाहिए बजाय इसके कि इंडिया उठाए इस नुक्ते को। किस चीज को जी? उड़ी पे, उड़ी का इशू जो है। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहा है ना, ये मैं इसको इसलिए वेलकम कर रहा हूं कि ये कहे जा रहे हैं तवातुर से हिंदुस्तान की तरफ से कि फला चीज भी पाकिस्तान कर रहा है, फला भी करा रहा है। जो फंडामेंटल इशू है उससे अटेंशन नहीं हटानी चाहिए, वो मजालिम का है जो वहां बच्चों पे और खवातीन पे और उन पे किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं इसमें अगर भारत का दामन साफ है तो भारत को वेलकम करना चाहिए कि वहां जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। और नंबर 2, कसूरी साहब आपका शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूं, आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन वो वज़ीर साहब की तकरीर की वजह से ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। तारक मीर्जा साहब ये फरमाइएगा, क्या महसूस करते हैं आप इस तकरीर पे, क्या रिस्पांस है? तकरीर के अंदर एक बहुत बड़ा खला ये था कि आधी से ज्यादा तकरीर गैर जरूरी नुकात को उठाने पे लगाई गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कोई इक्तिसादियात का फोरम नहीं था। बराह रास्त पहले फिक्रे में हेलो करने के बाद उनको बराह रास्त कश्मीर के मुतालिक बात शुरू करनी चाहिए थी, ताकि कश्मीर के मुतालिक बात तफसील से हो सकती। दूसरे हिस्से में जहां वजीर आजम ने खता की है, और बहुत बड़ी गलती की है, कि उन्होंने पाकिस्तान में भारत की मुदाखलत का बलूचिस्तान और दूसरे मसाइल में और मसलों में उन्होंने उसको वजाहत ही नहीं की, और भारत के दहशतगर्दी की तस्वीर पेश नहीं कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मिसिंग एलिमेंट्स जो बलूचिस्तान के थे, बड़े इंपॉर्टेंट मिसिंग। देखिए बात यह है कि अभी भारत की जब तक तकरीर आएगी सुषमा स्वराज की, आप देखेंगे कि वो उड़ी के वाक्यों को लेके तो सारा रोना रोएंगे, और फिर पठानकोट और ये वजीर आजम को चाहिए था कि उड़ी के वाक्य के बारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलवाते कि जी हमारी तरफ से इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, और भारत हमेशा इल्जाम लगाता है।
اور پٹھان کوٹ کی تحقیقات کا بھی بتاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ضروری تھا کہ کلبھوشن والا قصہ بتاتے کہ جی اصل قصہ یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں.